ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے پاس چلے جاتے ہیں، برسر شاہد منصور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک بڑا ہی غیر جمہوری فیصلہ کیا ہے برسر شاہد منصور صاحب، سارے سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، اور ماضی اس کا گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ ایسا فیصلہ کیا تھا تو بہت دیر تک ان کو یہ پچھتانا پڑا اس پہ۔ تو سیاسی لوگ تو سیاست میں رہ کے فیصلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، مقابلے سے بھاگتے تو نہیں ہیں۔ برسر شاہد منصور صاحب، کویسچن ہے، بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے جو آج کا ہوا، جو حالات بنے۔ گزارش یہ ہے کہ لیگلی سپیکنگ اور پریکٹیکلی سپیکنگ پاکستان تحریک انصاف اگر بائی کاٹ کا اعلان نہ بھی کرتی تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر، کیونکہ اسلام جو ہے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ جی ان کو سمبل الاٹ کیا جائے، اس کے خلاف جو ہے حکومت وقت چلی گئی سپریم کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ وہ آرڈر سسپینڈ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کا انتخابی نشان ہے وہ نہیں ملنے جا رہا ان الیکشنز کے اندر، اور جس نے بھی کھڑا ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس نے آزاد طریقے سے کھڑا ہونا ہے۔ اور دو طرح سے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ 2024 کے الیکشن کو اگر آپ دیکھیں تو استحکام پاکستان پارٹی کو لانچ کیا گیا اور ایک دو یا تین چار سیٹیں انہوں نے جیتی، اور اس کے بعد پھر جب گلگت بلتستان کے الیکشن آئے تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں وہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں، اور چار لوگ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چلے گئے ہیں۔ آج آزاد کشمیر کے اندر تنویر الیاس صاحب کا جانا اور ساتھ ان کے کچھ ایکس منسٹرز کا جانا، وہ یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ نان پولیٹیکل فورسز یہاں پہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، دیکھیں سردار تنویر الیاس صاحب تھے کون؟ 2021 کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے۔ اس کے بعد 2022 کے اندر جب عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ 2023 میں یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے اپنی سیاست چھوڑتے ہیں، اور پھر یہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آتے ہیں، اور جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کچھ نہیں مل رہا تو استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، جہاں سے اچھی چیز یا جہاں سے اقتدار مل سکتا ہے کہ باقی اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہم لوگ بار بار کہہ یہ رہے بھائی ہیں جان آپ کی پاکستان پارٹی میں تھے، اس وقت اپنا برسٹر صاحب یہ آپ کی پارٹی میں تھے، اور آپ نے ان کو بڑی خوشی لیا تھا، اور آپ کے پاس بھی ایسے ہی بھیجا گیا تھا۔ میں نے بالکل پہلے وہ ساری بات کا ذکر تو کیا، اس اس کے وقت بعد یہ آگے بہت میں اچھے چلتا تھے، اب برے کیسے ہو گئے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں جی کہ جب ڈسکوالیفائی ہوئے اور اس کے بعد نظر آیا کہ اب اقتدار کے ساتھ نہیں رہیں گے، دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا، سیاست کے اندر ہر وقت وہ پنجابی کہتے ہیں چھاننی لگی ہوتی ہے، عوام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون سا آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب جہاں پہ ٹیسٹنگ ٹائم آتا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور طرف جاتا ہے، تو باقی پارٹیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ دوسری بنیادی وجہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو پریلیمنری ووٹر لسٹ تیار ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے فلاز موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن پروسیس کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کی ریکمنڈیشنز کے اوپر، تاکہ جب تک ووٹر لسٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں آ جاتی آپ لوگ آگے لے کر نہ چلیں۔ تیسری ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سول رائٹس جو ہیں وہ ایبروگیٹ کیے ہوئے آپ نے آزاد کشمیر کے اندر، وہاں پہ ایک کیفیت ہے، ایک سیاسی انتشار ہے، ایک سیاسی پولیٹیکل انریسٹ ہے، اور آپ آنے والے 20 یا 22 دنوں کے اندر 27 کو یہاں پہ الیکشنز کروانے جا رہے ہیں۔ شاید یہ صحیح طرح جمہوریت کا عکاسی نہ کر سکیں، شاید لوگ صحیح طرح، کیونکہ آج وہاں پہ تھوڑی ایک سپریشن کی کیفیت تو ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن تو ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ تو بند کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ گئی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ گئی، تو کیا مذائقہ ہے کہ تھوڑا عرصہ ڈیلے کر لیا جائے اس الیکشن کو، وہاں پہ پولیٹیکلی اسٹیبل کر لیا جائے اس خطے کو، اور اس کے بعد الیکشن کروا لیا جائے۔ برسٹر صاحب آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا۔ میاں سیف الرحمان صاحب،
آپ یہ دونوں ہی بہت ہی اہم فیصلے ہیں، ان دونوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس کا ایسے موقع کے اوپر ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ آئی پی پی میں چلے جانا، اور آئی پی پی ایک سرپرائز گلگت میں بھی دے چکی ہے، آپ جی کو دے پتہ چکی ہے، دے چکی ہے۔ اب یہ دوسرا سرپرائز انہوں نے دے دیا اور آگے حکومت سازی ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پہ آپ کے خیال میں نون لیگ آئی پی پی مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، پیپلز پارٹی آئی پی پی بنائے گی، کون اپوزیشن میں ہوگا، کیا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے ابھی برسٹر صاحب کو ایک سوال کیا تھا کہ پہلے ان کو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا، تو ظاہر ہے، وہ ظاہر۔ تو بات تو اسی میں، آپ سارا راز اسی میں مضمر ہے کہ یہ بھیجنے بجانے کا جو عمل ہے، یہ تو کہیں نہ کہیں سے بیٹھ کے کچھ اس طرح کے معاملات طے ہو جاتے ہیں کہ جی آپ بعض کا دیکھیں، یہ لوگ خود ہی بڑے سیانے ہوتے ہیں یہ جی۔ خود بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ یہ مائگریٹری برڈز آتی ہیں نا جی، سربیا سے پاکستان میں جب سرد موسم آنے لگتا ہے تو وہ پہلے فلائی کر کے کسی سیف مقام پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں تو سیاستدان سارے وہی جو میں سمجھتا ہوں مائگریٹری برڈز کی طرح ہیں، جو باقاعدہ ایک ڈالی سے اٹھے دوسری طرف آگے محفوظ مقام پہ آگے، پھر یہ ہے کہ ان کو میسیجز بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیغام رسانی تو ختم ہی نہیں ہوئی، آج تک سارے فیصلے اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جو آپ سرپرائز کی بات کر رہے ہیں استحکام پاکستان، مجھے تو اس کا یہی ایک شکل دکھائی دے رہی ہے کہ نون لیگ، چونکہ نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی میں سمجھتا ہوں گڈ بکس میں ہے، تو استحکام پاکستان پارٹی کے لیے کوئی راستہ بنایا جا رہا ہے، اور شاید ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے کہ جی بی میں تو آ گئی پیپلز پارٹی کو ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن مل گئی، تو یہاں ایک بیلنسنگ ایکٹ کر دیا جائے کہ یہاں پیپلز پارٹی اگر نہیں بھی آتی تو چلو ان کو وہاں کا، یعنی میں سمجھتا ہوں دے دیا گیا ہے ایک انڈیا کے جی آپ یہاں حکومت بنائیں اور یہاں بیلنس کریں، یعنی دیگر پارٹیز کو، دیگر پولیٹیشنز کو آگے میدان میں لایا جائے۔ ہمارے ہاں تو پولیٹکس ایسے ہی چل آپ رہی ہے۔ گلگت بلتستان کا ڈیزائن دیکھیں جی جی، کہ کچھ عہدے مل گئے آئی پی پی کو، آئی پی پی کو، جی جی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ مل گئی میجر پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو، باقی رہ گئی نون لیگ رہ جی گئی۔ جی نون لیگ کا ایک جو کشمیر اور گلگت کے امور کا منسٹر ہوتا ہے جی فیڈرل، جی جی، وہ نون لیگ کا ادھر بیٹھا ہوا سر پہ اوپر، گورنر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہو، فیڈرل گورنمنٹ کا۔ اپوزیشن یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے نا، تینوں پارٹیوں کو، اور ایسا میں یہی تو سمجھ کہتا ہی ہوں نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کون سی ہے، توازن قائم کیا گیا ہے اور یہی کہ توازن جناب یہاں کشمیر، آپ کو مل گیا، یہاں ان کو دے دیں، ان کو نہیں ملے گا۔ حصہ بے قدرے جزا۔ کشمیر کے اندر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا کہ کشمیر، امور کشمیر کے جو منسٹر ہے، جو جی جن جی، کو وفاقی وزیر، فیڈرل گورنمنٹ کی پوری طاقت ہوتی ہے پیچھے، بالکل ہوتی وہ ہے، ساری طاقت کے ساتھ وہ موجود ہوں گے، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، سیف الرحمان صاحب، سیف قریشی صاحب، آپ یہ کیسے اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا کہ وقت سے پہلے ایک بلینئر جہاں چاہے جب چاہے وزیر اعلیٰ بننے کا امیدوار ہو کے تو کھڑا ہو جائے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تنویر صاحب کی، کہاں سے آئے ہیں؟ پیرا شوٹر ہیں، اور کیا یہ اس ملک کا تماشا بنائیں گے کہ پیرا شوٹر باہر سے اوورسیز آتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، پلازے بھی کھڑے کرتے ہیں، کاروبار بھی کھڑا کرتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس کو، ان غریبوں کو لیڈ کرنے کے لیے وزارت بھی جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے کر دیتے ہیں۔ یہ وقت سے پہلے، الیکشن سے پہلے اس قسم کی موومنٹ سارے الیکشن کو سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ جس کسی نے بھی یہ یعنی پلان کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا، پری پول ریگنگ ہے؟ جی میں عرض کروں کہ یہ وقت سے پہلے انڈیکیٹ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے جس نے یہ معاملہ کیا ہے اس کو بھی شاید سیاست کا یا فیئر الیکشن کا یا کم از کم ملکی معاملات کا تجربہ نہیں ہے۔ کرنا تھا تو الیکشن کے بعد کرنا تھا۔ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی یہ دینا چاہ رہے ہوں کہ دا کنگ پارٹی نہیں، پہلے مطلب یہ ہے نا الیکشن سے پہلے بھی ایک الیکشن ہوتا ہے نا سر۔ میرا خیال ہے تنویر صاحب سے خرچہ کرانا چاہتے ہیں۔ اچھا، صحیح ہے، یعنی پورا استحکام کشمیر میں پورا استحکام ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ 2-4 ارب روپے لگوا کے۔ دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ دیکھیے کشمیر کے اندر بڑے بڑے اچھے نام ہیں۔ ابھی عتیق صاحب تھے، ان کے والد کا بڑا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ لیڈ کرتے رہے ہیں ان تمام کی سروسز ہیں
کشمیر کے ساتھ، ان کے والدین کی، ان کی پوری لائن ہے سیاست کی، وہ عوام میں رہے ہوئے ہیں، لوگوں کی زبان جانتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل جانتے ہیں۔ آپ ایک بندہ 25 سال باہر بیٹھا رہے اور باہر بیٹھ کے کیا کام کرتا رہا ہے، کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس کی سیاست ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور جب یہ اوورسیز پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں تو پھر یہ راتوں رات ہی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایک ریشی صاحب وہ پیراشوٹر بھی وہ اسی طرح ہیلی کاپٹر پہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ان کا محل ہے پورا کشمیر میں، اور وہ اوپر سے پیراشوٹ جیسے ہوتا ہے ایسے ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں، وہاں لینڈ کرتے ہیں اور اسی پہ بیٹھتے اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ راحت بھائی میں نے بڑے پیراشوٹر دیکھے ہیں۔ نہیں اب آپ دوست میں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے پیراشوٹ کی لینڈ ہوا تھا، اس کے بعد وہ وفاقی حکومت سے نکلے نہیں۔ کئی میں نے دیکھے ہیں، آتے ہیں اور سیدھی کیبنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی بس کر دیں یار، کوئی سیاست اگر ڈیموکریسی چلانی ہے تو ڈیموکریسی چلائیں۔ تو اگر آپ نے ڈیموکریٹ ہی نہیں رہنا، سیاست ہی نہیں کرنی، ووٹ کے اوپر آپ کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی پوچھ رہے ڈیموکریٹ ہے کون؟ خرچہ کر کے چیزیں خریدنی ہے تو پھر تو یہ سارے لٹو پھٹو میں پڑ جائیں گے، پھر ڈیولپمنٹ فنڈ لگیں گے کہیں نہیں۔ اکبر زادہ چٹان صاحب یہ کہتے ہیں یہ پیراشوٹر جو آتے ہیں یہ پولیٹیکل کلچر کو خراب کر رہے ہیں، سیاست کو خراب کر رہے ہیں، جمہوریت کو ان سے بڑا خطرہ ہے، تو سیاسی جماعتیں ان کو لیتی کیوں ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ یہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں لوگوں کا آنا جانا یہ ایک پرانا ان لوگوں کا روایت ہے، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جس کا مرکز میں حکومت ہے وہ اقتدار میں الیکشن جیت جاتے تھے اور سارے لوگ اس پارٹی میں جاتے تھے۔ لیکن اس بار آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا، ایک تاریخ بدل گیا۔ اور یہ نہیں کہ گلگت بلتستان میں خود کمپین میں تھا، چیئرمین بلاول صاحب نے جو ٹیم بنایا تھا میں اس کا حصہ تھا، میں نے 26-27 دن گلگت بلتستان میں کمپین کیا ہے۔ اچھا جی، یہ نہیں کہ وہاں پہ سیاسی انجینئرنگ کا کوشش تاریخ کیا بدل گیا جی ادھر؟ تاریخ کیا بدل گیا؟ تاریخ یہ بدل گیا کہ پیپلز پارٹی کا مرکز میں حکومت نہیں ہے اور وہاں پہ الیکشن جیت گیا۔ تو وہاں پہ بھی سیاسی یہی امیر مقام تھا، پڑا ہوا تھا، یہ کیپٹن صفدر صاحب تھا، تمام فیڈرل منسٹر آتے تھے، وزیر اعظم نے دورہ کیا، وہاں پہ اعلانات ہوئی، استحکام پارٹی بھی بن گئی۔ تو استحکام پارٹی کا گلگت بلتستان میں کیا حشر ہوا؟ وہاں پہ بعد میں جو 4 آزاد لوگ تھے اس کو شامل کر دی، ووٹ کے ذریعے تو لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، کسی نے بھی استحکام پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جنزی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو جنزی ہے وہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سرپرائز ان لوگوں کو ملے گا جو سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں۔ جنزی مانے یا نہ مانے، جنزی کی تو نہ ماننے کو تیار ہے، نہ کوئی اور پارٹی ماننے کو تیار ہے، وہ بیچارے تو لوارث ہے اس ملک کے اندر۔ جنزی کو تو ہمیں تانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی فیلنگز کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ پرانے پولیٹیکل روایتی لوگ تو ان کی بات مان ہی نہیں رہے بیچاروں کی، نہ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، نہ ان کی جو سوچ ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ شاید اور لوگ نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین بلاول خود ایک نوجوان ہے اور ان کو ان کے جذبات کا بھی پتہ ہے، احساسات کا بھی پتہ ہے، اور وہ خود جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ گلگت بلتستان میں پچھلے الیکشن میں 22 دن انہوں نے گزارے تھی، اس بار انہوں نے 1 ہفتہ گزارا، گلگت بلتستان کے ہر جگہ گیا، لوگوں سے ملا، لوگوں کے رائے معلوم کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگ کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی نے کیا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ گلگت بلتستان میں لوگوں نے اس وجہ سے ہمیں ووٹ دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے وہاں پہ FCR کا خاتمہ کیا ہے، وہاں پہ ان کو تیل میں، آٹے میں، خوردنوش کے اشیاء پہ سبسڈی دی ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو ایک اسمبلی دیا ہے، ووٹ کا حق دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ بنی، میرٹ کے اوپر PTI کو وہاں پہ ڈنڈے لگائے گئے، میرٹ کے اوپر IPP بنی، میرٹ کے اوپر نون لیگ نکرے لگ گئی، اور میرٹ کے اوپر آپ کو گورنمنٹ مل گئی، اور برسٹر صاحب، برسٹر شاہد مسعود صاحب، کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے کشمیر کراس پہ، ٹھیک،
तो कश्मीरी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट बिल्कुल देंगे ठीक है, नहीं और आप लग रहा है। देख लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज करने वालों को इतला यही सरप्राइज है कि देंगी। दोनों आपकी गवर्नमेंट बनेगी। वैसे गवर्नमेंट बनने से पहले भी ये खबरें आ चुकी थी। इतना बड़ा मेरिट है कि पहले ही हेडलाइनें लग रही थी सारे अखबारों में कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। तो बैरिस्टर शाहिद मंसूर साहब, बिलावल साहब जवान भी हैं, जनजी को समझते हैं, जनजी उनको समझती है। आप क्या चूरन बेच रहे हैं पीटीआई वाले कि वो 72-76 साल जो नौजवान है, आप कहते हैं सारे नौजवान उनके साथ हैं, तो ये आप क्या बात करते हैं, हमें समझ नहीं आती। वो चटान साहब ने तो बात सही की है कि बिलावल साहब तो यंग है, जवान है, और जेंसी की बात करते समझ भी आती है। खान साहब ज्यादा जवान है। देखिए, एक तो जो चटान साहब ने बात की कि तारीख बदल गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तारीख बदली नहीं चटान साहब। मैं आपको जो है करेक्ट करना चाहूंगा, तारीख दोहराई गई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जो 2023 के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, उसी का ही जो है वो एक नया वर्जन है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब आए आपके 2022-23 के अंदर, राजा रियाज साहब थे, वो भी सारे आपके साथ थे। आज क्या है, डिप्टी स्पीकर नून लीग से हैं, सारी पार्टियां हुकूमत के अंदर है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के अंदर, डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का, ऑपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का। समझ से बात बाहर है कि ये किस किस्म की डेमोक्रेसी। वो कहते थे ना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। इनफैक्ट इट्स द बेस्ट रिवेंज ले रहे हैं ना, आवाम से लिया जा रहा है। सारे मिलके जो है। और दूसरी बात जो आपने की नौजवान के हवाले से, तो देखें इनको खौफ किस चीज का है। ये 25 साल जो 28वीं तरमीम के अंदर लेकर आ रहे हैं कि जी 18 साल से उम्र कम बढ़ा के 25 साल कर देंगे वोटर की, तो वो बिलावल के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो इमरान खान के लिए कर रहे हैं ना। वो जो जिसको आप 75-76 साल का कह रहे हैं, आज का नौजवान अगर रोल मॉडल अपनी जिंदगी के अंदर किसी को देखता है तो इमरान खान है। और वो क्यों ना देखे, उसने पाकिस्तान का तशख्खुस पूरी दुनिया के अंदर उजागर किया। आज वो एक नजरियाती बिलावल साहब ने बड़ी सफारतकारी की। क्यों मियां साहब? नहीं, बिलावल इज अ फेस, यानी बिलावल की मैं समझता हूँ एक करिश्मेटिक लीडर है। बैरिस्टर साहब को बात कंप्लीट कर लें, मुझे अगर कंप्लीट कर लेने दें। जी जी। देखिए, बात ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी पीपल पॉलिटिक्स करती थी। आजकल वो पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं। जहां से इक्तदार मिलता है, जैसे मिलता है, अपने नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हुए उनको 1 मिनट नहीं लगता। देखिए, इनका लीडर तो वो था जो शहीद जमहूरियत जुल्फिकार अली भुट्टो, बड़ा आसान था, उससे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करते और फांसी पे ना चढ़ते और इस मुल्क से चले जाते। इसी तरह ही जो है नवाज शरीफ ने जिस तरह किया, और मतलब बाकी जिन लोगों ने किया। 2008 के अंदर जब बेनजीर शहीद साहिबा आई हैं, मैं बड़ा रिगार्ड है उनका, लेकिन वो भी तो एक डील के नतीजे के अंदर ही वापस आई थी, जब अमेरिकन साथ आए और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने इंटरवीन किया और फिर जो है नवाज शरीफ साहब वापस आए। आज आपकी हुकूमती पार्टी बार बार ये कहती है कि इमरान खान को हमने 3-4 दफा डील ऑफर की है, लेकिन इमरान खान किसी बात पे आने के लिए तैयार नहीं। और वो बात क्या है, वो है कि हर इदारे को अपने आईनी हदूदों कयूद के अंदर जाकर काम करना पड़ेगा। तो आए मेरे साथ बैठ के बात कर लें, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बैठ के बात करें। आज एक पार्टी को आपने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, उससे उसके लेजिटिमेट राइट्स, उसके सिंबल जो है बाकी इलेक्शंस के अंदर। और फिर आप हमसे ये पूछते हैं कि आप क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस का बाइकआउट करते हैं, जब हमारे पे जमीन ही तंग कर दी गई, जब हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर गोलियां चला दी गई 26 नवंबर को, हम प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो आप हमारे। सैफ रहमान साहब जनाब, नहीं आपका सवाल क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मॉडल बन रहा है कश्मीर के अंदर, ये गिलगित वाला सारा मॉडल दोहराया जाएगा उसी तरह? मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। देखिए, मॉडल बन कहाँ रहे हैं, मॉडल किस तरह के बन रहे हैं। नहीं, वो तो कहते पीपल्स पार्टी को मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट मिली है। नहीं, आप हमें खबरें देते रहे पहले। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मेरिट है अभी पॉलिटिक्स में, अभी तक तो नहीं आया। हमको सन 1970 में शायद मेरिट था। जुल्फिकार अली भुट्टो एक बड़े पॉपुलर करिश्मेटिक लीडर थे, खंबे को भी वोट मिले उनके नाम के, वो एक पॉपुलैरिटी की वेव थी। उसके बाद एक वेव आई, पीटीआई के दौर में भी आई वेव, लेकिन उसके बाद मामला इस तरह पलटे कि आप संभल ही नहीं पाया, यानी पूरा सिस्टम आपका, आपकी डेमोक्रेसी जो है वो भी डीरेल होती रही।
اور بعد میں فیصلے بھی کچھ اس طرح رہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہوا, آپ بھی میرے ساتھ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, گورنر ہاؤس میں جس طرح ٹھپے لگتے تھے, شناختی کارڈ رکھ دیے جاتے تھے, تو سارا سسٹم اس حد تک گدلا گیا کہ لوگوں کو اب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا, تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا. اب لوگ میرٹ, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرٹ تو تب ہو کہ جب ایک سچائی کے ساتھ چیزیں پریزنٹ کی جائیں, جب سچائی کے ساتھ لوگ آپ کو آبزرو کریں اور چیزوں کو اس طرح یعنی میلا کر کے دکھایا جائے, یعنی گتلا کر کے دکھایا جائے کہ آپ سچ تک پہنچ ہی نہ پائیں. بالکل ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوگی, میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. میرٹ نہیں مجھے بھی نظر آیا پولیٹکس میں. چٹان صاحب, یہ سارے مہمان اس بات سے ایگری نہیں کر رہے, یہ جرنلسٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا, کوئی میرٹ شیرٹ اس ملک میں نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں میرٹ کے اوپر آپ کو گورنمنٹ دی گئی. دیکھیے جی, اگر بغیر میرٹ کے ہم حکومت میں آنا چاہتے تو وہ چیئرمین بلاول صاحب تو اس بار بھی وزیر اعظم بن سکتا تھا. اچھا. اور اگر ہم اقتدار کی بو کے ہوتے تو ہم منسٹریاں لیتے. لیکن پی ٹی آئی کے دوست بیرسٹر صاحب نے ایک بات کی, میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے, پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے. لیکن یہ ظلم کیا کس نے ہے؟ یہ ظلم اس پارٹی کے ساتھ, ان کے ورکروں کے ساتھ, ان کے اپنے چیئرمین نے جو ان کے پن فالوور تھے, اس کے ساتھ یہ ظلم انہوں نے خود کیا ہے کہ ایک آرمی چیف کو راستہ روکنے کے لیے اور ایک آرمی چیف کے لگانے کے لیے یہ اس حد تک پہنچ گئی کہ کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسمے کو زمین پہ گھسیٹا, میجر عزیز بٹی جیسے شہید کی تصویروں کی توہین کی, ایم ایم عالم کی جہاز کو جلایا, ریڈیو پاکستان کو جلایا. تو یہ جو ظلم ہوا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. یہ ظلم, میں اس کو سر ٹو سے بیرسٹر صاحب سے, میں پی ٹی آئی کو میں نے نہ کبھی سیاسی پارٹی مانا ہے نہ تسلیم کیا ہے. اچھا. یہ ایک پن فالوور ہے عمران خان صاحب کے, تو وہ اپنے یہ ورکر نہیں ہے, یہ پن فالوور ہے. تو ان پن فالوور کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, جتنا زیادتی کیا ہے, وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. اس کے اپنے چیئرمین نے, اپنے عمران خان نے یہ ظلم اس کے ساتھ, اس پارٹی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے. میاں سیف الرحمان صاحب. جناب, نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جمہوریت میں کے ساتھ بار بار کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ ہم ان چیزوں کو سچائی بیان کرنی چاہیے اور ان چیزوں میں لگی لپٹی کے بغیر بات کرنی چاہیے. ابھی تک دیکھیں نا, اس میں خود ہمارے پولیٹیشین بھی قصوروار ہیں. ایک پولیٹیشین دوسرے پولیٹیشین کو کبھی برداشت نہیں کرتا, اور اگر کوئی پاپولر ہوتا بھی ہے تو دوسرا جاب ملتا ہے دوسری نان پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ کہ جناب ایدے کو بھانڈا ایدہ کھول, وہ سیاست دا اقتدار دا تو مینو دے دو. جب آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ اس کا بنائے ہوئے منصوبے سکریپ کر دیتے ہیں. یہ تو چارٹر اور ڈیموکریسی بھی ہوا تھا نا کہ کوئی پارٹی ڈیریل نہیں کرے گی, ڈیریل نہیں کرے گی, نہیں جائے گی نان الیکٹڈ قوتوں کے پاس. لیکن پھر بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. اور میرا نہیں خیال کہ ہم آرام سے اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک, ان کا ایک گیٹ نمبر 4 کے جی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. اگر آپ ان کو نہ چھیڑیں گے تو وہ سسٹم چلتا رہے گا اور بڑا سموتھلی چلے گا, اور ان کا کوئی کام رکتا بھی نہیں ہے. دیکھیں ملکی جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں اس میں اگر کوئی دفاع کے معاملے میں آپ کو کوئی پرائرٹیز ہیں, ترجیحات, وہ ہر حکومت جو ہے وہ پرائرٹیز کو لے کے چلتی ہے. آپ کا دفاعی نظام چل رہا ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اکسائیں گے جا کے کہ جناب اس کو ختم کر دیا جائے, مجھے اقتدار دے دیا جائے, تو میرے خیال وہ جو میوزیکل چیئرز ہیں وہ آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی. آج کرسی کسی کے نیچے سے کھینچ دی جاتی ہے, دوسرے کے آگے رکھ دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور ہم اپنے اندر, اپنی رویوں کے اندر جمہوریت کو لانا ہوگا. پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت آئے گی اور پھر ملک کے اندر جمہوریت آئے گی. ایسے جمہوریت ہوا میں نہیں آ سکتی, نہ مضبوط ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ نئے آئیڈیاز, نئے پروگرامز اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.